پاکستان میں انقلاب اور دوسرے ملکوں میں انقلاب دیکھیں، جو میرے خیال میں اس وقت یہ بات ٹھیک ہے کہ بنگلہ دیش کے اندر بہت زیادہ قومیں نہیں ہیں، وہاں پہ 80-90% بنگالی ہی ہیں اور کچھ ہندوز ہیں اور کچھ دوسری مائنورٹیز ہیں، اور ہمارے یہاں پہ مختلف ایتھنیسٹیز جو ہیں وہ بستی ہیں، پنجابی ہیں، پٹھان ہیں، سندھی ہیں اور بہت سارے اور لوگ ہیں۔ لیکن سب کے اگر آپ نوٹ کریں نا، اس وقت پاکستان ایک ایسے تاریخ کے موڑ پہ ہے کہ سب کے موجودہ نظام کے ساتھ شدید ترین گریونسز ہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کے پہاڑ جو ہیں وہ گرائے گئے، اور صاحب عمران خان کو اپنا لیڈر بھی سمجھتے ہیں۔ پاکستان میں آپ کو بتاؤں، یہ بہت کچھ ہو گیا ہونا تھا 8 فروری کے بعد، یا ایون 8 فروری سے پہلے بھی بہت کچھ ہو گیا ہونا تھا۔ اگر ابھی تک صورتحال کنٹرول میں ہے تو اس کی ایک وجہ ہے، صرف ایک وجہ، اور وہ ہے عمران خان کا آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ لگاؤ۔ پورا پاکستان اس وقت اپنی آنکھیں عمران خان کے ساتھ لگائی بیٹھا، اور عمران خان وہ بندہ ہے جس کی 25 سال کی جو سیاسی جدوجہد ہے، بلکہ زیادہ 28 سال، وہ آئین، قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہے۔ اب نظام ظاہر ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے دیوار سے لگا دیا ہے ہر چیز کو۔ الیکشنز جو ہیں وہ چرا لیے گئے، جو لوور کورٹس ہیں یا ایون ان سم کیسز ہائر کورٹس، وہاں سے بجائے کہ انصاف کی ڈسپنسیشن ہوتی، بجائے کہ اس کا ڈسپوزل ہوتا، وہ وہاں سے اور طرح کے فیصلے آنا شروع ہو گئے۔ آپ کے سامنے ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور باقی جو ہمارے کارکنان ہیں، وہ 1 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے بے گناہ جیلوں میں پڑے ہیں۔ چارجز بھی فریم نہیں ہوئے، چارجز بھی فریم نہیں ہوئے ابھی تک، اکثر کیسز میں ابھی تک، اور جو کیسز ہیں ان کی نوعیت کا آپ کو پتہ ہے۔ تو جس طرح سے عوام کو دبایا گیا، سارا کچھ کیا گیا، ادھر بہت کچھ ہو جانا تھا۔ اگر یہ سارا کچھ ابھی تک کنٹرول میں رہا ہے، امن و امان رہا ہے پاکستان کی سڑکوں پہ، تو اس کی صرف ایک وجہ ہے کہ قوم عمران خان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور عمران خان آخر تک موقع دے رہا ہے کہ آپ آئین، قانون اور جمہوریت کے دائرے میں رہ کے جو عوام ایک ٹرانزیشن چاہ رہی ہے، جس عوام نے جس کو مینڈیٹ دیا ہے، آپ اس کو تسلیم کریں۔ یہ نمبر 1 وجہ ہے، اور یہ میں آپ کو وجہ بتانا چاہتا تھا۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ ایسی ہٹ دھرمی ہے، ایسی سٹبنس ہے، ایسی ضد ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی پہلے۔ اب ہمیں سمجھ آتا ہے نا کہ یہ جو ماضی میں سانحہ پیش آئے ہیں، بڑے بڑے سانحے پیش آئے ہیں پاکستان کے، فال آف ڈھاکہ کا سانحہ تھا، اور بڑے ایسے واقعات پیش آئے، ٹریجڈیز پیش آئے، کہ وہ کیوں پیش آتے تھے؟ کیونکہ جو لوگ اقتدار میں ہوتے تھے، یا جو سمجھتے تھے کہ ہم اقتدار میں ہیں، یا جو حقیقی پاکستان میں جو ہمیشہ سے جن کے پاس اقتدار رہا ہے، ان کی ہٹ درمی ہوتی۔ اور یہاں سے ہمارے لیے ایک سبق بھی ہے، سارے جو تاریخ کے طالب علم ہیں، سیاست کے طالب علم ہیں، کہ کس طرح جو ہے وہ ایک کرائسس جو ہے وہ ڈیولپ ہوتا ہے، اور کس طرح انسان جو ہیں، جو حکمران ہیں، وہ جب اپنی آنکھیں بند کر کے ضد میں پھنس جاتے ہیں، انا میں پھنس جاتے ہیں، تو پورے کے پورے بڑے ملک جو ہیں وہ کس طرح ایک کرائسس کے اندر انویلوپ ہو جاتے ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے جو میرے سے پہلے بھی ہو رہی تھی، عمران بھائی نے بھی کی، باقیوں نے بھی، کہ پاکستان جو ہے اس کا کرائسس بڑا ہوگا، اگر خدا نہ خواستہ اس کا کرائسس بہت بڑا ہوگا، کیونکہ ہماری ایک تو آبادی بہت زیادہ ہے، دوسرا ہمارے ڈائنامکس بڑے مختلف ہیں، اور شاید ہمارے اندر ریزنٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے۔ بنگلہ دیش کے اندر حسینہ واجد جو ہے، وہ ظالم ترین حکمران تھی۔ انہوں نے اپنے مخالفین کو پھانسیاں دیں، انہوں نے اپنے مخالفین کو 6 6 سال جیلوں میں رکھا، کئیوں کو 15 15 سال کے لیے مسنگ پرسن کر دیا۔ میں سیاسی مخالفین کی بات کر رہا ہوں، ان کے جو سیاسی مخالفین تھے، اور کیا کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ، لیکن وہاں پہ 15 سال کے اندر اکنامک گروتھ بھی تھی، وہاں پہ ایک ٹرن اراؤنڈ بھی تھا۔ ہمارے یہاں پہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ ظلم بھی پورا ہے اور ڈیلیوری بھی زیرو ہے۔ یعنی کہ جو عمران خان 6% پہ اکنامک گروتھ چھوڑ کے گیا تھا، وہ نیگیٹو میں چلی گئی۔ 12% سے 11% سے آپ کی جو شرح مہنگائی تھی وہ 36% پہ چلی گئی۔ 16 روپے کا یونٹ جو تھا وہ 70 روپے پہ چلا گیا، اور قسم قسم کے نمونے جو تھے وہ ہمارے اوپر مسلط کر دیے گئے۔ تو یہاں پہ ایکچولی جو آتش فشاں ہے نا، جو زمین کے تلے ابھی دبا ہوا ہے، وہ کہیں زیادہ انٹینسٹی کا ہے، اگر وہ خدا نخواستہ کبھی پھٹتا ہے، اور وہ کہیں زیادہ خطرناک ہوگا۔ اس لیے ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی عمران خان صاحب نے، آپ دیکھیں کہ وہ ابھی بھی جو باتیں کر رہے ہیں، وہ قانون، آئین اور جمہوریت کی باتیں کر رہے ہیں، اور یہ ایک بڑے اسٹیٹسمین کی اور بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے۔ بہرحال اب یہ تو دیکھنا ہے کہ عوام کی رائے کو تسلیم کیا جاتا ہے، یا وہی ہٹ درمی اپنائی جاتی ہے جس کی وجہ سے ماضی میں سانحے ہوئے،
اور ماضی میں بڑے کرائسس ڈیولپ ہوئے. تھینک یو. اچھا حماد صاحب، میرا بھی بالکل تھوڑی دیر پہلے یہ اچھا، میں اس کوشچن میں بھی صرف تھا ایک کہ چیز اگر عوام کو مجھے حماد اظہر صاحب کی بات سے نا ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے میرے دماغ میں آئی تھی کہ دیکھیں ہم کیوں اس میں پھنس جائیں گے، اس کے اوپر تھوڑا سا اور میں چھوٹی سی چیز ایک ایلیبوریٹ کرتا